السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 227 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 228 کو کریں گے، لیکن آیت نمبر 228 جو ہے وہ کافی لمبی آیت ہے، تو ہم اس کو 2 پارٹ میں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، والمطلقات، تو یہ جو لفظ ہے نا والمطلقات، سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کوئی بھی لفظ ہو اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس لفظ میں جتنے حرف استعمال ہوئے ہیں اس میں کون سا حرف موٹا پڑھا جاتا ہے اور کون سا باریک پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ فگر آؤٹ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہ جو لفظ ہے والمطلقات، تو اس میں دیکھیے تو ہے، یہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے۔ دوسرا حرف ہے قاف، کون سا حرف ہے؟ قاف۔ تو ان دونوں کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے۔ تو جب آپ اس لفظ کو ادا کریں گے، واو لام زبر ول، میم پیش مو، والمو، تو لام زبر طل، کیا پڑھیں گے؟ طل، تل نہیں بولنا، تل بولیں گے تو یہ والی تا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تل نہیں بولنا، تل بولیں گے تو باریک ہو جائے گا، اور باریک ہوا تو حرف چینج ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم بولیں گے طل، کیا بولیں گے؟ طل، طل۔ اس کے بعد لام زبر لا، قاف کھڑا زبر قا، اس کو بھی موٹا بولیں گے، قا نہیں بولنا، قا ایسا بولنا ہے، قا۔ اس کے بعد تاپیش تو۔ تو جب پورا لفظ کو ادا کریں گے، والمطلقات، والمطلقات، طلقات، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ادا کریں گے تو طا اور قاف کو موٹا، باقی ہر حرف کو باریک رکھنی ہے۔ والمطلقات، آگے یتربصن، یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا، را با زبر رب، با صاد زبر بس۔ اب یہاں پر دیکھیے صاد جو ہے نا موٹا حرف میں سے ہے تو اس کو موٹا رکھنا ہے۔ یتربصن، نون زبر نا۔ اب یہاں پر دیکھیے را کو بھی ہم موٹا رکھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس میں 2 حرف موٹے پڑھے جائیں گے۔ پہلا تو را، را کیوں موٹا ہوگا؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ دوسرا صاد، صاد کیوں موٹا ہوگا؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے، اس لیے اس کو ہم موٹا ادا کریں گے، یعنی کہ ہیوی بنا کر پڑھیں گے۔ یتربص، بس، بس نہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اگر کوئی پڑھ دے بس نہ، کیا پڑھ دے؟ بس نہ، تو یہ صاد سین میں تبدیل ہو جائے گا، تو باریک نہیں کرنا ہے، بس، بس موٹا کریں گے۔ آگے بِأَنفُسِهِنَّ، بازر بی، حمزہ نون زبر ان۔ اب ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف فا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ بِأَنفُسِهِنَّ، فو سی ہن، نون میں اتنی رکاوٹ کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم یہاں پر نون مشدد کا غنہ کر رہے ہیں، تو ہم پڑھیں گے ہن، ہن، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اچھا، یہاں سے اب کریں گے والمطلقات یتربصن بانفسہن،
ٹھیک ہے، آگے چلیں گے تو ہننا ہو گیا. آگے ثلاثت، یہ حرف کیا ہے؟ سا. کیا ہے؟ سا. سا. اس کو سا نہیں بولنا، سا بولیں گے یہ والا سین بن جائے گا. تو یہاں پر سیٹی والی آواز نہیں، ایسا والا نہیں آواز آئے گا. اگر ایسا والا آواز آ رہا تو آپ غلط نکال رہے. سا. سا. زبان کی نوک کو ثنایا علیا کے کنارے پر لگانا ہے. سا بغیر سیٹی کے ادا کریں گے. سا. 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 ثلاثت. ثلاثت. لام ایک صرف کھینچ رہے، باقی کہیں نہیں کھینچنا. آگے قرو، قاف پیش، قو، را واو مد پیش، رو. اب یہاں پر دیکھیے حمزہ ہے نا، حمزہ کے اوپر سٹاپ کریں گے تو دو زیر ہٹائیں گے اور حمزہ کے اوپر سکون لگائیں گے تو حمزہ ظاہر ہوگی ہلکی سی. قرو. قرو. ٹھیک ہے، حمزہ پہ ہم گویا کہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں. تو پوری لائن کو دیکھیں. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. ٹھیک ہے، آگے چلیں. وَلَا يَحِلُّ، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا الف مدہ کریں گے. ولا. 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 ولا اتنا ہی کھینچنا. آگے یحل، یا زبر یا، حا لام زیر حل، لام پیش لو. یحل. یحل لہن، لام زبر لا، ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، لہن. اب یہاں پر دیکھیں یحل، ہا کو بالکل حلق سے نکالنا ہے. یحل. یحل لہن. لہن. ٹھیک ہے، یہاں پر لہن، پھر زبر بھی پڑھیں گے. اس کے بعد این یکتمن، حمزہ یا زبر این. یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف یا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ادغام ناقص کا قاعدہ کریں گے، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. جیسے کہ این یکتمن، این یکتمن. ٹھیک ہے، آگے ما خلق اللہ، ما الف مدہ، خلق اللہ، خلق اللہ. یہاں پر دیکھیں خا کو موٹا، لام کو باریک، قاف کو لام سے ملاتے ہو، قاف بھی موٹا اور لام بھی موٹا. لام کیوں موٹا؟ کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے. اور قاف کیوں موٹا؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو ما خلق اللہ، خلق خلق خلق. سمجھ آ رہی؟ لام باریک رکھ رہے ہم، لام ہرگز نہیں موٹا ہوگا. خوا موٹا، قاف موٹا، لفظ اللہ کا لام موٹا. ما خلق خلق، سمجھ آ رہی؟ خلق اللہ. آگے فی ارحامہن، فی میں مد کر رہے ہیں، مد منفصل. فی را کو موٹا، ارحا، ارحا مہن، مہن. نون مشدد کا غنہ، یہاں پر ہا کو حلق سے نکالنا، را کو موٹا رکھنا. آگے ان کنہ، ایوں میں ہم کیا کر رہے؟ اخفا کر رہے. ٹھیک ہے، اخفا کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا پنکھا، کیا کہتے ہیں؟ پنکھا. لکھا کیسے جاتا ہے؟ پنکھا لکھا جاتا، پنکھا، لیکن پڑھا کیسے جاتا ہے؟ پنکھا. تو یہ جو جس ٹائپ سے ہم نون کو ادا کر رہے ہیں نا اسی طریقے سے ہم اخفا بھی کریں گے. این پن، ایسی آواز آ رہی نا. این کنہ. اب دیکھیے یہاں پر ہم کر رہے اخفا اور یہاں پر ہم کر رہے غنہ. اخفا اور غنہ میں کیا فرق ہے؟ اخفا میں
آواز مخرج کو جا کر نہیں لگتی، بالکل زبان ہوا میں ہوتی ہے، جیسے کہ آپ اس طرح کر کے دیکھیں اور محسوس کریں گے کہ آپ کی زبان ہوا میں ہے، کہیں پر بھی آپ کی زبان ٹچ نہیں ہوگی۔ اور جب آپ اخفا کریں گے تو زبان مخرج کو جا کر ٹچ ہوتی ہے، جیسے کہ کن پہلا والا اخفا، دوسرا والا غنہ۔ فرق سمجھ آ رہی؟ امید ہے کہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ آگے چلیں گے، یو میں ہم جھٹکا دے رہے یو، اس کے بعد مننا، آگے باللہ، بالام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ حاضر ہی، باللہ والیوم الآخر، واو لام زبر ول، یا واو زبر یو، یہاں پر دیکھیے واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ ہو گیا واولین، اور واولین کو ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں، اور اس میں ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز مجہول نہ ہو، یعنی کہ بعض اوقات لوگ یو پڑھتے ہیں، یو، والیومل، یو نہیں پڑھنا، یو پڑھنا، یومل، اس کے بعد آخر، یہاں پر دیکھیے جب ہم اسٹاپ کریں گے تو را کا جو زیر ہے وہ ہٹائیں گے اور یہاں پر سکون لگائیں گے۔ اب سکون کی حالت میں آ گیا، را ساکن بن گیا تو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس را کو ہم اسٹاپنگ کی صورت میں باریک رکھیں گے۔ یہاں سے دیکھیں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، آخر، را کو باریک، یہ جو لفظ اللہ ہے نا یہ باریک ہوگی کیونکہ با کے نیچے زیر ہے۔ یہیں تک آج ہم اور آپ سیکھیں گے، ایک بار اوپر سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر۔ تو آج ہم اور آپ یہیں تک سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کی جو لائنز بچ گئی ہے وہ ہم کریں گے، اور امید ہے کہ آج کا جو لیسن ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ سمجھ آیا ہے تو اس کے خوب پریکٹس کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔